علیہ السلام فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ہار بابا جانتے ہیں جملے کب مولا نے ادا کیے؟ ارے 19 رمضان تھی، 19ویں رمضان کی صبح جیسے ہی مولا نوافل ادا کر رہے تھے. ارے نماز نوافل کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ابن ملجم کی تلوار چلی. ارے مولا کے سر پہ لگی. ارے مولا نہ گڑ گڑائے نہ مولا روئے، صرف ایک جملہ ادا کیا، فزت برب الکعبہ. ارے فضا میں ندا گونجی، الا ندعوت امیر المومنین. اس صدا کو سننا تھا. ارے زینب و کلثوم نے اپنے بھائیوں کو بھیجا، اے بھیا یہ میں کیسی ندا سن رہی ہوں؟ میں کہوں گا اے شہزادی، ارے یہاں پہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھیج دیا. ارے ایک اور ندا کربلا میں سنیں گی، الا قد قتل الحسین بکربلا. اے بی بی وہاں پہ نہ آپ کے بھائی ہوں گے نہ آپ کے بچے ہوں گے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. امام حسن مجتبیٰ پہنچے، نماز کو ادا کرایا. امام حسن زارو قطار گریہ کر رہے ہیں، امام حسین زارو قطار گریہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ امام علی نے سبھی بچوں کو دلاسا دیا. ارے روئے نہ خود روئے اور رونے کے لیے منع بھی کیا، دلاسا دیا اے بچوں صبر کرو، ارے مصیبت کا وقت ہے. لیکن جب مولا کو گھر میں لے جایا گیا، ارے روایت یہ نقل کرتی ہے جیسے ہی جناب زینب و کلثوم نے اپنے بابا کو زخمی دیکھا، ڈاڑا مار کے گریہ کرنے لگی، ہائے بابا وائے بابا. اور بابا اعظم ارے جس طریقے سے جناب زینب و کلثوم گریہ کر رہی تھی، وہاں پہ مولا نے دلاسا نہیں دیا، ساتھ میں ڈاڑا مار مار کے رونے لگے. اور بابا اعظم میں کہوں گا اے مولا جیسے یہاں پہ آپ گریہ کر رہے ہیں، ارے کل کربلا میں بھی جب حسین کا لاشا پڑا ہو، ارے ظالم کے گھوڑوں کے نیچے ارے یہی لاشا آ رہا ہو، زینب فریاد کر رہی ہو، مولا وہاں بھی گریہ کرے. خدا کو نے مختصر کیا. روایت یہ کہتی ہے عزیزوں 2 دن مولا کو کرب و تکلیف میں یہ گزرے ہیں دن. اس کے بعد جو آج کا روز آ گیا عزیزوں، جیسے شب آئی مولا کے بدن میں تغیرات ہونے لگے. طبیب کو بلایا گیا. روایت کہتی ہے جب طبیب نے مولا کے چہرے کو دیکھا جو سر پہ پٹی بنی ہوئی تھی، ارے اس سے کہیں زیادہ مولا کا چہرہ زرد تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ ادا کیا، کہا مولا حسن سے، کہا مولا ارے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مولا چند دنوں کے چند گھنٹوں کے مہمان ہے، مولا جتنا ہو سکے اپنے بابا کو شیر پلائیے. ارے اتنا کہنا تھا، یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی. ارے جتنے ننھے ننھے یتیم بچے تھے ارے مولا کے در پہ آ گئے، کاسے میں دودھ لیے ہوئے، کہا مولا آج میرے امیر پہ وقت آ گیا ہے، ارے یہ دودھ میں نہیں پیوں گا، میرا آقا و مولا پیے گا. لو ارباب اعظم جیسے یہ خبر مولا علی کے پاس پہنچی، مولا نے ایک جملہ ادا کیا، اے میرے لال میں نے
ہمیشہ یتیم پروری کی ہے، یتیم کا مال کبھی نہیں کھایا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہر بار روایت کہتی ہے مولا نے وصیت کرنا شروع کی، لو تمام وصیتیں مولا نے کر دی۔ اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ ایک مصلی تھا، اس مصلی کی طرف نگاہ کی اور اس کے بعد زینب کی طرف نگاہ کی، زینب کی طرف نگاہ کر کے ایک جملے ادا کیے مولا نے، کہا ہے میری لاڈلی زینب دیکھو تم کسی کے سامنے برہنہ سر آ جانا، لیکن میرے لال میرے پوتے زین العابدین کے سامنے ارے کبھی برہنہ سر نہ آنا، بڑا غیرت دار ہے۔ روایت یہ کہتی ہے لو مولا نے مصلی دے دیا، میں کہوں گا اے مولا ارے یہ کوفہ ہے جہاں پہ آپ ہیں، ارے ذرا کربلا میں آئیے، جس کے لیے وصیتیں کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے کبھی برہنہ سر نہ آنا، لباد حسین وہی زین العابدین ہے، وہی زینب، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، برہنہ سر دیار بدیار پھرائی جا رہی۔ ہار باب ازا لو دو چار جملے اور اس کے بعد عبادت تمام۔ ادھر وصیت ہو رہی تھی، آخر میں مولا نے جب پوری وصیت کو مکمل کر دیا ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی، جناب ام البنین کو بلایا گیا، حضرت عباس کو بلایا گیا۔ عزیزو ابھی تک جو وصیت ہوئی تھی سبھی کے ہاتھوں کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پہ دے دیا گیا تھا، لیکن ارباب ازا امام حسین کے ہاتھوں پہ غازی عباس کے ہاتھ کو دیا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اے میرے لال ارے وہ پرچم لے آؤ۔ اب جیسے وہ علم آیا مولا نے کہا ارے میرے غازی کے بازو پہ ارے وہ علم رکھو، علم کا رکھنا تھا۔ روح کفن اسری سے پرواز ہو گئی، لوگ غسل و کفن دیا گیا وصیت کے مطابق، ایک طرف سے امام حسین ایک طرف سے امام حسن نے جنازہ اٹھایا اور دوسری طرف سے خود بخود جنازہ چلا۔ مولا جیسے ہی جنازہ لے کر آگے بڑھے، روایت کہتی ہے راستے میں کیا دیکھا، ایک گھڑ سوار آیا ہے، جنازے کو روک کے کہتا ہے اے شخص اس جنازے کو میرے حوالے کر دو، اس جنازے کو میرے سپرد کر دو۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا پہلے یہ بتا تو ہے کون، جب تک بتائے گا نہیں میں جنازہ تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ ادا کیا، کہا اچھا تو ایسے تو نہیں بتائے گا، لیکن دیکھ میں حسن مجتبیٰ امام وقت ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں اپنی نقاب کو ہٹاؤ۔ ہار باب ازا مظلومیت امیر المومنین، جیسے ہی نقاب ہٹی روایت کہتی ہے وہ اور کوئی نہیں ارے مظلوم امیر المومنین، اے میرے لال میرے جنازے کو میرے حوالے کر دو، واہ علیہ واہ محمد واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگارہ پنجتن پاک کا واسطہ تمام شیعان حیدر کرار محب اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ ان میں سے جو بیمار ہو گئے بحق عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ وعاجل عنایت فرما۔ پروردگار
پروردگار اہل بیت کا واسطہ، مظلومی امیر المومنین کا واسطہ، ایران کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما، ایران کی حفاظت فرما، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار اہل بیت کا واسطہ امریکہ و اسرائیل کو نابود فرما، ان کو شکست عنایت فرما، پروردگار اہل بیت کا واسطہ خون منتقم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے ناصر و مددگار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم یا باب